اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، باب ما جاء فی الصبر علی اقدار اللہ، اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر صبر کرنے کے بیان کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی، اور کل کے درس میں اس کے مسائل کا اکثر حصہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ جو حصہ باقی ہے انشاءاللہ آج اس کو مکمل کر کے نئے باب کی ابتدا آج کے اس درس سے کی جائے گی۔ جو باقی مسئلے ہیں ان کو پڑھیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 7، جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس کی نشانی۔ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ ابتلا، آزمائش اور مصیبت اس کی زندگی کے اندر آتی ہے، لہذا بلا کا نازل ہونا، مصیبتوں کا نازل ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں، کل کے درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت اگر کسی کے اوپر نازل ہوئی ہے تو بہت گنہگار آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے، اس لیے وہ اتنا بھوگ رہا ہے، اسی لیے وہ اتنا جھیل رہا ہے، وہ جتنا کر رہا ہے کہتے ہیں کھچرا پاپ ہے، یہ سب پاپ نکل رہا ہے اس کا، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ سب نہیں کہنی چاہیے۔ وہ پاپ نکل رہا ہے کہ کیا نکل رہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کو اور آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہو، اور ہو سکتا ہے کیا، حدیث کے اندر آپ نے پڑھا کہ بندے کا آزمائش میں مبتلا ہونا یہ اللہ رب العالمین کا اس سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور عافیت کے اوپر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو آزمائش میں نہیں ڈالا، اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے عافیت سے بچائے رکھنے کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت سے بچائے رکھنے کا سوال کرنا چاہیے، عافیت طلب کرنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو مصیبت اور پریشانی میں گرفتار دیکھیں تو اس کے بارے میں برا نہیں تصور کرنا چاہیے، یا بری بات اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی مصیبت اور بلا ایسے مومنوں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے، ایسے بندوں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے
جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، تب بھی اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہے تو اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مصیبت میں گرفتار کر کے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرنا چاہتا ہو، کیونکہ آدمی کی خاصیت ہوتی ہے کہ آدمی جب صحت مند ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، تو اس کو دوسرے کسی چیز کا خیال نہیں آتا، لیکن اگر بیمار پڑ جاتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، اپنی پرانی زندگی کے اوپر افسوس کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی درست کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی مصیبت اور پریشانی نازل کر کے اللہ رب العالمین اس بندے کو سدھرنے کا موقع دے رہا ہو۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے کل بتایا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی عورت کو ایسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار کرتا ہے جس سے اس کے حسن و جمال کے اندر کمی آتی ہو، یا اللہ نے کسی کو حسین بنایا ہے، کسی کو نہیں بنایا ہے، مردوں کے اندر بھی یہ چیز ہے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے واسطے بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی محبت اس کو حاصل ہو، اور بلا اور مصیبت کے اوپر صبر کرنے کا جو انجام ہے اور جو ثواب ہے وہ اس کو حاصل ہو۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو مصیبت میں دنیا کے اندر اس نے گرفتار کیا۔ اسی طرح سے کبھی کبھی کسی بندے کو کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی آدمی اس کو نہیں جانتا ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی نہیں جانتا، لوگ اس کو نہیں سمجھتے، مصیبت اور پریشانی کو وہ جھیل رہا ہے اور علم کے اوپر، تکلیف کے اوپر صبر کر رہا ہے اور اس سے ثواب کی امید وہ رکھتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کر رہا ہے نا۔ تو اور خاص طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کی توفیق دے دی ہے تو یہ بات سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دلیل ہیں، علامات ہیں اس بات کے اوپر کہ اس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کر رہا ہے۔ چلیں 8 اللہ تعالیٰ کے فیصلوں یعنی تقدیر پر ناخوشی کا اظہار کرنا حرام ہے۔ بالکل، اس لیے اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کل بات آپ کے سامنے آ چکی ہے نا۔ اور کبھی کبھی جی اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ناراضگی بندے کو کفر کے اندھیرے کنویں کے اندر ڈھکیل دیتی ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ، یا تو اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ دیتا ہے مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے، ہے نا، جیسا کہ آج ملحد لوگ کرتے ہیں، دین ہی کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر شیطان اپنا گھیرا ڈالتا ہے، جب وہ مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں تو ان کے عقل میں یہ باتیں ڈالتا ہے اور وہ شریعت سے بھی جاہل ہوتے ہیں، تو ایسا اعتقاد اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں کہ وہ اعتقاد کفریہ اعتقاد ہے، اور یہ ایسی بات وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں جس کا کہنا بھی ہم لوگوں کے لیے دشوار ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہہ دے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا ہے، میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، نعوذ باللہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو کر کے، تو یہ بھی تسخط ہے، ناراضگی ہے۔ لیکن اگر ناراضگی میں وہ یہ کہتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا کہ کفر ہوگا جی؟ کفر ہوگا۔ ایک تو ناراض ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ناراضگی اس قدر بڑھ گئی ہے اس کی کہ وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ ظالم تک کہہ رہا ہے، تو ایسے حال میں وہ آدمی کافر ہو جائے گا والعیاذ باللہ، کفر تک پہنچ جائے گا۔ اور جو اس سے کم ہو، کم درجے کی ناراضگی ہو، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ چلیے 9 آزمائشوں پر راضی ہونے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ آزمائشوں کے اوپر، بندے کے اوپر جو آزمائش اور پریشانی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا ثواب
بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور آزمائشوں کے اوپر رضامندی کا اظہار کرنا، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جانا، یہ اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، یہ اس سے زیادہ اعظم، بڑا اور اکمل اور مکمل بات ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو مصیبت، بندے کے اوپر مصیبت نازل کرے، بندہ اس سے راضی ہو جائے اگر اس مصیبت سے، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو راضی کرتا ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، دنیا میں اس کو استقامت دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو راضی کرے گا کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا مقام جنت میں اس کو جنت اس کو دے گا، جس سے بڑی نعمت کا تصور دنیا میں بھی نہیں کیا جا سکتا، آخرت میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو آدمی مصیبت اور پریشانی میں راضی ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں کو جمع کر لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے، اور ایسے خیر کو اکٹھا کرتا ہے کہ اس سے بڑا خیر کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا۔ چلیں باب نمبر 36، ریاکاری ایک قابل مذمت برائی۔ بس ریاکاری ایک قابل مذمت برائی۔ بابو ما جاء فی الریا، یہ باب اور اس کے بعد کا جو ایک باب ہے، اس کو بہت دھیان سے پڑھیے اور اس کے ایک ایک چیز کے اوپر ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ شرک خفی ہے جی، ریاکاری شرک خفی۔ اور خفی کو خفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ خفیہ ہے، اور خفیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو انسان کی نگاہ سے، انسان کی عقل سے مخفی ہو، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز خفیہ ہے، خفیہ طریقے سے وہ آدمی کام کرتا ہے، یعنی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو کیا کہا ہے؟ شرک خفی، شرک خفی کہا ہے۔ اچھا، اور اسی کو شرکن فی القصد والارادہ، شرکن فی القصد والارادہ، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب اور اس کے بعد آنے والا ایک باب، ان دونوں بابوں کو ارادہ اور قصد کے اندر شرک کو بیان کرنے کے لیے لکھا ہے کہ آدمی کبھی ارادہ کے ذریعے سے، اپنے قصد کے ذریعے سے بھی شرک کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے وہ اس باب کے اندر اس کی ساری وضاحتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بابو ما جاء فی الریا، ریا جو ہے یہ مصدر ہے جی، رعا مراعا و ریا کا، اور اس کا معنی لغوی اعتبار سے عمل صالح کو ظاہر کرنا اس حیثیت سے کہ بندہ اپنے دل کے اندر اس کی مخالف چیز کو چھپائے ہوا ہو، اس کے مخالف چیز کو چھپائے ہوا ہو، یعنی ایسی چیز کا اظہار کرنا کہ دل کے اندر اس کی مخالف چیز چھپی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کس سے ملاقات کرے، ریا کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کوئی آدمی کسی سے ملاقات کر رہا ہے، اس کو یہ پسند نہیں کرتا، لیکن ملاقات کرنے کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، مسکرا کے اس سے بات کر رہا ہے، ہنس کے مل رہا ہے اس سے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ریاکاری۔ ریاکاری، ریاکاری کہیں گے لغوی طور پر، شرعی طور پر نہیں، شرعی طور پر نہیں۔ شرعی طور پر ریاکاری کس کو کہیں گے؟ ابھی اس کی بات آ رہی ہے۔ ریا کس کو کہتے ہیں؟ وہی یعنی آدمی کے دل میں کچھ ہے پوشیدگی، پوشیدہ طور پر، اور اس کو وہ ظاہری طور پر کچھ اور دکھا رہا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی کے باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکار۔ لغوی تعریف اس کی ہوگی، ریاکاری کی لغوی تعریف یہی ہوگی کہ آدمی ایسی بات، ایسی چیز ظاہر کرے جو چیز اس کے دل کے اندر نہ ہو، ہے نا؟ تو اس کی اصل جو ہے وہ رویت سے مشتق ہے، رویت کے معنی دکھاوا یا دیکھنا، اسی سے ہے ریا، دکھاوا کرنا۔ شریعت میں ریا کہتے ہیں عمل صالح کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، عمل صالح کو
لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے کرنا، دکھا کے کرنا، اور قصد اور ارادہ یہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، یا لوگوں کی تعریف کے غرض سے ان کے سامنے عمل صالح کرنا. ٹھیک ہے، یہ شرعی تعریف ہوئی. شریعت کے اندر ریاکاری کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے بتایا. عمل صالح کو ظاہر کرنا، تو پتہ یہ چلا کہ ریاکاری کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنی عادتوں میں سے کوئی عادت جو عبادت نہیں ہے اس کو اگر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، لوگ اس کی تعریف کریں، تو اس کو شرعی طور پر ریاکار نہیں کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی عبادت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ ریا ہے شریعت میں. اگر کوئی آدمی عادت کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ ریاکاری شریعت میں نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ہاتھ کا دھونا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ہاتھ کا دھونا یہ عادت ہے یا عبادت ہے؟ عادت ہے خالی ٹائم میں. اور وضو میں دھونا عبادت ہے، خالی ٹائم میں دھونا عادت ہے. اب ایک آدمی خوب مل مل کر کے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہر وقت ہاتھ کو دھوتا رہتا ہے، تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ بہت صفائی پسند آدمی ہے، بہت نظیف رہتا ہے، نظافت کے ساتھ رہتا ہے. عادت ہے یہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ ریاکار نہیں کہلایا جائے گا. اسی طرح سے کوئی آدمی خوشبو لگا رہا ہے اس وجہ سے کہ لوگ اس کو کہیں کہ واہ کیا آدمی جدھر سے گزرتا ہے ادھر معطر کر دیتا ہے، بہت نفیس آدمی ہے، باذوق آدمی ہے، لوگ اس کو ایسا کہیں بول کے وہ خوب عطر لگا رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ریاکار کہیں گے؟ نہیں. لغوی طور پر ہوگا، لغوی طور پہ وہ ریاکار ہوگا، لیکن شرعی طور پہ شریعت میں جس میں ثواب اور عقاب ہوتا ہے اس میں وہ ریاکار نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ جی شیخ. ہاں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عادتوں میں سے کسی عادت کو ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ آدمی شرعی طور پر ریاکار نہیں کہلایا جائے گا. لہذا پتہ یہ چلا کہ ریاکاری کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے. نیک اور صالح عمل کوئی آدمی کرے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اس کو ریاکار کہا جائے گا. تمام الناس سمجھائیں گے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایک بار پھر سے سمجھائیے. لوگ بھی ریاکاری، کون سی ریاکاری؟ لغوی ریاکاری. لغوی ریاکاری کہتے ہیں ریاکاری کسی بھی چیز میں آدمی ظاہر کچھ اور کرے، اس کے دل کے اندر کوئی اور چیز ہو. اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے دی. ایک آدمی آپ کو پسند نہیں ہے، اس کو آپ پسند نہیں کرتے، لیکن سامنے آ گیا، ملاقات کر رہے ہیں، السلام علیکم، مسکرا کے مل رہے ہیں اس سے، یہ ریا ہوا لغوی طور پر. شرعی طور پر ریا کیا ہے؟ اعمال صالحہ کو اس طرح سے انجام دینا لوگوں کے سامنے کہ لوگ اعمال صالحہ کے اوپر، نیک اعمال کے اوپر کیا کریں؟ اس کی تعریف کریں. یہ شرعی طور پر شریعت میں، یعنی جس میں ثواب اور عقاب مرتب ہوگا، یہ وہ ریاکاری ہوگی. بہرحال اب اس کے بعد آئیے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، یعنی وہ عمل کو اس وجہ سے ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف بیان کریں، لوگوں کے سامنے وہ اس کی تعریف کی جائے، لوگ اس کی مدح کریں، لوگ اس کا ذکر خیر کریں. مثال کے طور پہ کوئی آدمی مسجد جا رہا ہے، اول وقت مسجد پہنچتا ہے، بلکہ وہی مسجد کا دروازہ کھولتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نیک عمل ہے، لیکن اس نیک عمل کے ذریعے سے وہ یہ ارادہ کر رہا ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ فلاں مسجد کا کبوتر ہے، ہمیشہ مسجد ہی میں لگا رہتا ہے. کوئی کہے کہ نہیں فلاں مسجد سے غائب ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کی تعریف یہ کہے، یعنی اس کے دل میں ارادہ ہے کہ لوگ یہ کہیں اس کو کہ فلاں آدمی مسجد میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے چلا جاتا ہے اور مسجد سے نکلنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں نکلتا ہے. واہ کیا نیک آدمی ہے،
کیا شریف آدمی ہے، اگر اس کا قصد یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے، تو اس کا ارادہ کیا ہوگا؟ اگرچہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ارادہ بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ارادہ ہے تو یہ پورا کا پورا عمل اس کا کیا ہو جائے گا؟ ریا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تعریف سمجھے نہیں سمجھے؟ جی الحمدللہ سمجھ۔ بولیے بھائی، نہیں سمجھے تو بولیے، سمجھ گئے تو بولیے۔ جب تعریف نہیں سمجھیے گا تو کچھ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ جی الحمدللہ سمجھ گئے۔ جب تعریف سمجھ گئے تو اب آگے دیکھیے، ہم نے اس سے آگے یہ کہا کہ 3 چیزیں اس میں ہوئی۔ اعمال صالحہ کو ظاہر کرنا، اس سے ہم نے نکال دیا کہ اگر کوئی آدمی عادت کو ظاہر کرے تو وہ ریاکار نہیں ہوگا، ایک بات۔ اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ 2 بات ہوئی۔ اور تیسری بات ہوئی کہ اس کا قصد یہ ہو، اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ اس عمل کے اوپر اس کی تعریف کریں، یعنی جو عمل کر رہا ہے، کرنے والا جو شخص ہے، جو فاعل ہے، اس کا ارادہ یہ ہے دلی طور پہ کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں اس عمل کے اوپر۔ یہ بہت اہم قید ہے جی، اس کو غور سے سمجھیے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان عمل صالح کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ جائز اس کا ارادہ ہوتا ہے، تو وہ ریا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ریاکاری اس عمل کے اوپر وہ ریاکاری بھی نہیں سمجھا جائے گا، اور اس اظہار کے اوپر اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایسا لگتا ہو کہ کچھ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، آپ سے متاثر ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی استاذ ہے اور اس کے شاگرد ہیں، تو اس کے شاگرد اس کے باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے ان لوگوں کے سامنے خیر کا اظہار کرے، اس وجہ سے، اس ارادے سے کہ میں اگر ان کو کہوں گا تو یہ لوگ بھی وہ خیر کا کام کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ کہے کہ قیام اللیل رات میں میں نے کیا تو بڑا اچھا ہم کو لگا، بہت سکون ملا ہم کو، ان لوگوں کے سامنے بیان کر رہا۔ یہ ارادہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بلکہ ارادہ یہ ہے کہ میں قیام اللیل کرتا ہوں، یہ بات سن کر کے میرے جو شاگرد ہیں وہ بھی قیام اللیل کریں، میرے جو فالوورز ہیں وہ بھی رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو یہ ارادہ ریاکاری سمجھا جائے گا جی؟ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس پر اس کو ثواب ملے گا، اس پر اس کو ثواب ملے گا اگر وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو۔ لیکن اگر یہی چیز وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، اس وجہ سے ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ریاکاری ہو جائے گا۔ اچھا، ریاکاری 2 طرح سے ہوتی ہے جی۔ ایک ریاکاری کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، عمل سے، اور ایک ریاکاری کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ قول سے ہوتا ہے، بات سے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ ریاکاری 2 طریقے سے کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم لوگ سارے لوگ ایک ساتھ جا رہے ہیں، کسی سفر میں جا رہے ہیں، اور ایک سفر میں ایک جگہ کے اوپر ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب کوئی ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس میں، مثال، اب وہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، سب سوئے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں زور زور سے ذرا تلاوت کروں تاکہ میرے اگل بغل میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اٹھ جائیں اور وہ بھی تہجد میں لگ جائیں۔ یہ ارادہ ہے، وہ بھی تہجد میں لگ جائیں۔ تو کیا اس کا زور زور سے تلاوت کرنا، کیا یہ ریاکاری میں آئے گا؟ نہیں۔ کیا پتا چلا اس سے؟ کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی عمل کے ظاہر کرتے وقت ڈائریکٹ آپ ریاکار ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ وہ کیوں ظاہر کر رہا ہے، اس عمل کا اظہار کیوں کر رہا ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔
آج کل لوگ بہت چھٹے منہ ہوتے ہیں, کہہ دیتے ہیں ارے بہت بڑا ریاکار ہے, پاجی ہے, بہت دکھانے والا ہے, بہت شو باز ہے, بہت شو کرتا ہے, جتنا ہے نہیں اس کے پاس اتنے کا اظہار کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جی سیدھے کنیکشن, ریاکاری کا تعلق سیدھے قصد سے ہے, ارادے سے ہے. اس بات کو جانیے گا. اور ارادہ اور قصد ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بندہ کبھی مطلع نہیں ہو سکتا ہے, کبھی نہیں مطلع ہو سکتا ہے. نیت کون جان سکتا ہے جی کسی کی؟ کوئی بندہ کسی کی نیت جان سکتا ہے؟ بولیے. کبھی نہیں جان سکتا. اللہ رب العالمین ہی جان سکتا ہے. وہ علام الغیوب ہے, وہ دلوں کے راز اور بھید کو جانتا ہے, وہی جان سکتا ہے. ہم نہیں جان سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسا میٹر نہیں ہے, کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے, کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کے دل کے حال کا جان سکیں, حال کو جان سکیں. اور اپنے بھائی کو, اس کے ہر عمل کو ہم کو بھلائی کے اوپر محمول کرنا چاہیے, کبھی بھی برائی کے اوپر محمول نہیں کرنا چاہیے. پھٹ سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بہت بنتو ہے, بہت فلاں ہے, بہت یہ کرتا ہے, بہت ایسا دکھاتا ہے. تو ایسا کہنے سے بچنا چاہیے, آدمی گنہگار ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے عمل کر رہا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ عمل کریں, تو وہاں پہ وہ ریاکار نہیں کہلائے گا. اور یہاں ایک بہت دقیق معاملہ ہے جی, اس کو سمجھیے, اس کی وضاحت کو جانیے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی والدہ کے پاس گیا, ایک مثال دے رہا ہوں, اور عشاء کے بعد گیا مثلا, اور جانے کے بعد والدہ سے بیٹھ کر کے گفتگو کر رہا ہے, اور کھڑا ہوا اور قیام اللیل اس نے شروع کر دی. ٹھیک ہے؟ اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کو اپنے ماں کے سامنے ظاہر کرے. اس وجہ سے ظاہر کرے, اس لیے نہیں کہ اس کی ماں اس کی تعریف کرے, اس لیے نہیں کہ اس کی ماں اس کو اچھا سمجھے, بلکہ اس لیے کہ اس کے ماں کا دل خوش ہو, ٹھنڈا ہو, کہ چلو میرا بیٹا دیکھو عبادت کر رہا ہے, میری تربیت ضائع نہیں گئی, میری تربیت برباد نہیں گئی, میں نے اپنے بیٹے کو جیسا سکھایا تھا ویسا عمل کر رہا ہے. تو یہ والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. اور حسن سلوک کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ آدمی وہ عمل کرے جو اس کے ماں باپ کو خوش کرے, یہ حسن سلوک میں داخل ہے. تو کیا وہ آدمی ریاکار کہلائے گا؟ نہیں. اگر یہ بات سمجھ گئے, جبکہ عمل صالح کو ظاہر کر رہا ہے, لیکن اس کا قصد اور ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہماری تعریف کی جائے, بلکہ یہاں پہ قصد اور ارادہ یہ ہے. تو یہ سب باریکیاں ہیں, اس کو جاننا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس کو سمجھنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اتھارٹی اور سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے کہ آپ فلاں کو ریاکار کہیں, اس کو ریاکار کہیں, اس کو فلاں کہیں. ہرگز نہیں. اس کا کیا ارادہ ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے, اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم ارادے کو جانچ سکیں اور ارادے کے بارے میں سمجھ سکیں. تو ریا کا ضابطہ کیا ہوا جی؟ ریا کا ضابطہ یہ ہوا کہ عمل صالح کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے, اس ارادے سے, اس قصد سے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, لوگ اس کی حمد بیان کریں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریا. اچھا, ریاکاری کا تعلق سنانے سے بھی ہم نے کہا قول سے ہے نہیں, ایک تو دکھانے سے ہے جس کا تعلق آنکھ سے ہے, یعنی بندہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے, اور ایک کا تعلق کان سے بھی ہے جو سنایا جاتا ہے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ تسمیع. کیا کہتے ہیں؟ تسمیع. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ ریا کہا جاتا ہے جو عمل سے متعلق ہو, ریا عمل سے متعلق ہو, اور تسمیع یہ کلام سے متعلق ہو, گفتگو سے متعلق ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اب تسمیع کی 4 شکلیں ہیں, 4 صورتیں ہیں تسمیع کی, جو انشاءاللہ یعنی وہ ریاکاری جو قول کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کی 4 شکلیں ہیں. اب ان 4 شکلوں کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے,
نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، جیسے ریاکاری کا جس طرح سے لوگ حکم یا فتویٰ لگاتے ہیں، جیسے بسا اوقات کوئی ایسا مجلس ہے جس کا پختہ یقین ہو کہ یہ سامنے والا جو مطلب جو کر رہا وہ غلط ہے، اور اس کا بخوبی یہ علم ہو کہ یہ غلط ہے، تو اگر پھر وہاں پر اگر اس کو اصلاح کی جاتی ہے تو دیگر جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں جو ہمارے صفوں میں رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے، تو یہ ان لفظوں اور ان القاب سے اگر لوگ اس نیک عمل سے اگر رک جاتے ہیں، اگر ترک کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا حکم ہوگا پھر اس کا؟ دیکھیے، اس میں بسا اوقات جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی کمی ہوتی ہے۔ اگر اصلاحی مطلب ہے یا مقصد ہے تو اس کے کئی ایک طریقے ہیں، ہے نا، اس کے کئی ایک۔ مان لیجئے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کو مجلس میں، محفل میں، سب کے سامنے ٹوکنے کے بجائے اس کو کنارے لے جا کر کے بھی وہ بات کہی جا سکتی ہے تاکہ وہ اصلاح ہو۔ لیکن ایک آدمی مجلسی میں شروع ہو گیا اور اس کو ڈانٹنے لگا، جھڑکنے لگا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو غلط ہے، ایسا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کام کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، اور اگل بغل کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے بھی، حالانکہ ان کا کہنا غلط ہے، لیکن انسانی فطرت ہے ایسا۔ اسی لیے اصلاح کا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ یہی کہا کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا مخفی اور پوشیدہ طور پہ اس کو سمجھا لے جائے، ہے نا، اور چاہے اس کے باوجود بھی اگر بند کر دیا کوئی آدمی تو وہ خود گنہگار ہوگا۔ بند کیوں کیا؟ کیا وہ لوگوں سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے اس کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے بند کرنے کا حکم تو نہیں دیا ہے۔ جن لوگوں نے بند کروایا ان کا جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن جو بند کیا وہ خود بھی گنہگار ہوگا۔ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ